اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے لیے بلایا اور مسجد حرام سے مسجد اقصی تک آپ نے جو سفر فرمایا نا براق کے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ براق سواری جو پیش کی گئی یہ بہت ہی عمدہ اور اچھی سواری تھی۔ براق ویسے بجلی کو کہتے ہیں نا برقن، براق کا معنی ہوتا ہے جو بجلی سے بھی زیادہ تیز ہو۔ ویسے یہاں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہماری سائنس جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ بجلی کی جو رفتار ہے وہ 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کے حساب سے ہے، اور سائنس یہ کہتی ہے کہ کوئی انسان بجلی کی رفتار میں سفر نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی بجلی کی رفتار میں سفر کرے گا بھی صحیح تو اس کا جسم تحلیل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برق نہیں بلکہ براق، کئی بجلیوں سے زیادہ جس کی رفتار تھی، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو اس پر سوار کرایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے بھی ہیں، واپس بھی آئے ہیں، اور آپ کا وجود مسعود جو ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے اسی طرح ہی رہا ہے، بلکہ اس واقعے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مزید شانوں سے اور شوکت سے نوازا ہے۔ اور یہ ایسا براق تھا، ایسی سواری تھی کہ جب یہ پیش کی گئی تو اس پر زین کسی ہوئی تھی، اور پھر اس کی رفتار کا یہ عالم تھا، لگام بھی پڑی ہوئی تھی۔ اس کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ تا حد نگاہ، یعنی جہاں تک حد جاتی ہے اپنا قدم وہاں وہ براق رکھتا تھا، اور پھر بلندی پر چڑھتے ہوئے اس کے ہاتھ چھوٹے اور پاؤں لمبے ہو جاتے تھے، اور نیچے جب اترتے ہوئے آنا ہوتا تو ہاتھ لمبے اور پاؤں چھوٹے ہو جاتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سواری تو وہی انسان کو بڑی پسند ہوتی ہے نا جس کے اوپر انسان کو سکون ہو، جس کے اوپر انسان بڑے آرام سے بیٹھے۔ ظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر عرشوں پہ بلانا تھا، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک بلانا تھا، تو سواری بھی ایسی سواری کا انتظام فرمایا کہ جس میں میرے محبوب بیٹھیں تو ان کو ذرا برابر بھی مشقت نہ کرنی پڑے، میرے محبوب کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو، میرے محبوب کو کسی قسم کی کوئی پھر بیت اللہ شریف سے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جو سفر تھا، بیت المقدس تک جو روانگی تھی، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ سوار ہوئے، اور کس شان سے گئے۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے نا، سریتا من حرم لیلا الی حرمی کما سر البدر فی داج من الظلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی شب حرم کعبہ سے حرم بیت المقدس تک اس شان سے سفر فرمایا جیسے 14ویں رات کا چاند سخت تاریک رات کے اندھیروں میں نور بکھیرتا ہوا چلتا ہے۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو سفر تھا، جس طرح تاریک رات میں 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے اور اس اندھیرے کو ختم کر دیتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خیر چاند سے تو کہیں زیادہ سونے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر بھی اسی طرح ان تاریکیوں کو، ان اندھیروں کو جو چھائے ہوئے تھے ان کو ختم کرتے ہوئے بیت المقدس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر۔ اور پھر 3 مقامات پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ یہ رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جانا اور واپس آنا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ تھا، اور رب نے اپنی قدرت دکھائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسائی شریف میں یہ حدیث مبارکہ ملتی ہے جس کا مفہوم ہے، دوران سفر جبریل امین نے عرض کیا، حضور یہاں آپ نیچے تشریف لائیں، سواری سے اتریں اور نماز ادا کریں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی تو جبریل امین نے عرض کیا، حضور یہ طیبہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جس کو مدینہ منورہ جیسا نام عطا فرمایا جائے گا، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں مصیبت زدہ لوگ، جو حزن والے لوگ ہوں گے، پریشانی والے لوگ ہوں گے، ان کی یہ پناہ گاہ ہوگی۔ یعنی یہ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن ہوگا، چونکہ یہ واقعہ معراج مکہ مکرمہ میں ہوا ہجرت سے پہلے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے عرض کی جاتے ہوئے جہاں مدینہ طیبہ ہے، مدینہ المنورہ ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، اور اس کے بعد کچھ سفر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر جبریل امین نے عرض کی حضور آپ یہاں بھی نماز پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز پڑھی، جبریل امین نے عرض کیا حضور یہ طور سینا ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے کلام فرمایا تھا، یہ وہ جگہ ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسری مرتبہ جبریل امین نے عرض کی حضور یہاں بھی نماز ادا کریں۔ آپ نے نماز ادا کی تو جبریل امین نے عرض کی حضور یہ بیت لحم ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے تھے، چونکہ اللہ کے نبیوں کی نسبت، اللہ کے نبیوں کے ساتھ جس جگہ کی نسبت ہو جائے، جس چیز کی نسبت ہو جائے، اس کی شان بلند و بالا ہو جاتی ہے، وہ چاہے مدینہ منورہ ہو، وہ چاہے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ جگہ ہو جہاں انہوں نے اللہ سے کلام کیا، چاہے وہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی جائے ولادت ہو، جہاں بھی اللہ کے نبیوں کی نسبت آ جاتی ہے، اس جگہ کی، اس چیز کی شان جو ہے وہ بلند و بالا ہو جاتی ہے۔ اور پھر بیت المقدس کے سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند مشاہدات بھی فرمائے، جس طرح دلائل النبوہ میں یہ روایت ملتی ہے، جس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے تو آپ نے ایک بڑھیا کو بھی دیکھا، ایک عورت کو دیکھا جو بڑھیا ہے، بوڑھی شکل میں ہے، تو اس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا۔ پھر آپ آگے بڑھے تو جبریل امین نے عرض کی حضور آپ آگے بڑھیے، آپ آگے جائیں۔ پھر آپ آگے بڑھے تو ایک آواز آئی ہلما یا محمد، اے محمد ادھر آئیے۔ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آگے بڑھیں۔ آپ آگے بڑھے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک جماعت نے سلام کیا، السلام علیکہ۔ ایک جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام کیا، السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر۔ پھر جبریل امین نے عرض کی حضور اس جماعت کے سلام کا جواب ارشاد فرمائیے، انہوں نے سلام کیا تو اس کا جواب ارشاد فرمائیے۔ پھر جبریل امین نے عرض کیا حضور جو وہ بڑھیا کی شکل کی کھڑی تھی نا، وہ دنیا تھی، دنیا کی اتنی ہی حیثیت ہے، اتنی ہی عمر ہے جس طرح اس بڑھیا کی تھی۔ جب بندہ اس دنیا میں آتا ہے تو اس نے بوڑھا ہونا ہے، بوڑھا ہونے کے بعد موت ہی ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی حقیقت اتنی ہی ہے جتنی اس عورت کی تھی، جتنی اس بڑھیا کی رہ گئی ہے عمر، اتنی ہی، یعنی دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی اتنا لمبا کوئی ٹائم نہیں ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا کوئی ٹائم ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین نے عرض کیا حضور جس نے آپ کو بلایا ہے نا، ہلما یا محمد کہا ہے، وہ شیطان تھا، وہ ابلیس تھا، اس لیے میں نے آپ کو عرض کیا کہ آپ آگے بڑھیے۔ اور اے اللہ کے نبی جس جماعت نے آپ پہ سلام کیا ہے نا، السلام علیکہ یا اول یا آخر اور یا حاشر کے الفاظ کے ساتھ جس جماعت نے آپ کے اوپر سلام کیا، وہ حضرت سیدنا ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تھے، اس لیے میں نے آپ کو یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ ان کے سلام کا جواب ارشاد فرمائیے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے 2375 نمبر پہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر جب حضرت موسیٰ، سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر مبارک کے پاس سے ہوا، جو ریت کے سرخ ٹیلے کے پاس واقع ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز ادا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ چونکہ عام آدمیوں میں، عام انسانوں کی موت میں، قبر کے معاملات میں اور انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام کے قبر کے جو معاملات ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہے نا، بلکہ اللہ کا کوئی نیک بندہ ہو نا، عام آدمی، انبیاء نہیں، نبیوں میں سے نہ ہو، ویسے بھی کوئی نیک بندہ ہو اس دنیا سے چلا جائے تو اس کے اور عام گناہ گار انسان کی قبر میں بھی فرق ہوتا ہے، موت میں بھی فرق ہوتا ہے۔ لیکن یہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی شان بھی ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معجزہ ہے کہ آپ قبر کے معاملات تو اندر کے معاملات ہوتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا میں نے دیکھا کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والسلام قبر میں کھڑے ہو کے نماز ادا فرما رہے تھے۔